السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر گوہر محمود عظیم ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ نیورو فزیشین ہوں۔ جی کے انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز پیراگون سٹی میں پریکٹس کرتا ہوں۔ محسن نواز صاحب ہمارے محسن ہیں اور ان کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، مور دین 20 ایئرس، اور ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پرسنالٹیز، ون آف دا موسٹ انسپریشنل پرسنالٹیز جن سے میں زندگی کے اندر ملا ہوں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ وہ جو ایک ٹیلنٹ اور وہ جو ایک زندگی کو بہتر جینے کی کاوش اور اس پہ ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں اب، اس کے لیے یوٹیوب چینلز پہ اور فیس بک کے اوپر وہ انفارمیشن اسپریڈ کر رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں میں یہ اسکل اور دوسرے لوگوں کے اندر یہ جو ایک فلاسفی ہے زندگی کو گزارنے کی وہ اسپریڈ کر رہے ہیں۔ تو آج آئی ایم ویری ہیپی کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں ان کے یوٹیوب چینل اور فیس بک جو پیج ہیں اس کے اوپر کوئی ایک میسیج ان کے فالوورز کے لیے کروں۔ تو میں نے بڑا سوچا کہ میں کیا میسیج کنوے کروں، تو سوچنے کے بعد میں نے کہا کہ ایک ایسا میسیج دیں جس سے بچے جو کہ ہماری ایک اگلی جنریشن ہے ان کے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ سکے، اور اسپیشلی وہ بچے جن کی ایک پرابلم نگلیکٹ ہو جاتی ہے بڑی عام، ان کے لیے کچھ بہتر ہو سکے اور ریکگنیشن کے اندر امپورٹنس ملے اور آپ لوگ ایجوکیٹ ہوں اور دوسروں کو بتائیں۔ تو ایک پرابلم جس کے بارے میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایبسنس ایپیلیپسی۔ ایبسنس ایپیلیپسی عمومی طور پہ بچوں میں ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرگی ایپیلیپسی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ ان ساری اقسام میں ایک بہت ڈفرینٹ قسم کی ایک ٹائپ ہے۔ زیادہ تر جو ایپیلیپسی کی قسمیں ہیں اس کے اندر پوری باڈی کے جرکس لگتے ہیں، یا ایک سائیڈ کے لگ سکتے ہیں، یا گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے، منہ سے رالیں نکلنے لگ جاتی ہیں، زبان کٹ سکتی ہے، آنکھیں اوپر کو ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس ٹائپ آف ایپیلیپسی میں جو کہ عموماً 5 سے لے کر 8 سے 10 سال کے بچوں تک دیکھی جاتی ہے، اس میں بچے بات کرتے کرتے رک سے جاتے ہیں، تھم سے جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ نارمل بات کر رہے ہوں گے، آپ ان سے بات کر رہے ہوں گے، اور فار 5 to 10 سیکنڈس، 5 سے 10-12 سیکنڈ کے لیے وہ بالکل گم اور چپ ہو جائیں گے۔ اور عمومی طور پہ ٹیچرز اور عمومی طور پہ پیرنٹس یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی یہ بچہ ہمارا شاید اٹینشن نہیں دے رہا، بچہ شاید ہمارا بدتمیز ہو چکا ہے جو آگے سے چپ کر گیا ہے، اور ایک دم ہم اس کو بلاتے جاتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا، اور ایسے بچوں کو اسکول میں کئی دفعہ انفارچونیٹلی بہت ٹراما اور ایون ٹارچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کنڈیشن ریکگنائز کریں۔ تو اگر میں اس کو انیکٹ کرنا چاہوں تو جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بات کرتے کرتے 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے یوں وہ تقریباً ساکن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد امیڈیٹلی آن ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور بچوں کو ظاہری بات ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جنرلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوئی۔ اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹس اس ایپیلیپسی کی ٹائپ کو ریکگنائز کریں، اور اس کو اگر ان ٹریٹڈ چھوڑا جائے تو بچوں کے اسکول پرفارمنس کے اندر، بچوں کے گھر میں جو بیہیویئر ہے اس کے اندر کافی زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر ان ٹریٹڈ چھوڑا جائے تو یہ ایک اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس یعنی مسلسل ایبسنس سیجر کا بھی شکل لے سکتی ہے، جس کے اندر دماغ کو کافی ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عموماً اس کے اندر ہاتھ پاؤں کا ہلنا، کانپنا یا گرنا شامل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ اگین ان ریکگنائز فارم رہتی ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ بہت ایزی ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے۔ آپ نیورولوجسٹ سے ملیں، وہ EEG کریں گے، EEG پہ اس کی بڑی اسپیسیفک فائنڈنگ آتی ہے، ہائپر وینٹیلیشن یعنی تیز سانس لینے پہ 3 ہرٹز اسپائک اینڈ ویو پیٹرن اس کو کہتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ایپیلیپسی اچھا رسپانس کرتی ہے، اور جو پاپولر میڈیکیشنز ہیں مختلف اینٹی ایپیلیپٹکس اسپیسیفک بھی ہیں ایبسنس ایپیلیپسی کے لیے، جن میں والپروئٹ، لیوٹریسیٹام، لیموٹریجین اور ایتھوسکسامائڈ اسپیسیفک اس کی میڈیسن ہے، اگر کوئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس ایپیلیپسی کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یوزلی یہ ختم ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور 10 12 13 سال کی عمر تک اس کی ہسٹری میں اس کا یعنی بچہ نارمل ہو جاتا ہے اور اس کی ہسٹری ختم ہو جاتی ہے ایپیلیپسی کی۔ ایک اس کی آلٹرنیٹیو فارم جوونائل ایبسنس ایپیلیپسی ہے، وہ عموماً 8-10 سال سے سٹارٹ ہوتی ہے، 15-18 سال تک رہتی ہے، اور زیادہ عرصے بھی رہ سکتی ہے، اس کو ختم ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس کو ریکگنائز کرنا بہت ایزی ہے، اینڈ دس واز ون تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو کنوے ٹو یو گائز
کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے دماغ میں امپرنٹ ہو جائے اباؤٹ نیورولوجی اور کیسے ایک بیماری کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک ان ریکگنائزڈ رہ سکتی ہے، اور بچے جن کی لرننگ کمپرومائز ہو سکتی ہے، جن کے اوپر انڈیو پریشر آ سکتا ہے اور وہ ان کی پرسنالٹی میں بہت پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے ارلی ریکگنیشن اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ کے ساتھ. اینڈ اگین محسن نواز صاحب، آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے یہ چانس دیا، اینڈ مے یو ہیو لاٹس آف سکسیس کنٹینیوڈ ان یور انڈیورس. میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ لوگ فالو کرنا چاہیں youtube.com/گوہر عظیم، اور فیس بک کے اوپر پیج ہے نیورولوجسٹ گوہر محمود عظیم کے نام سے. ول لو ٹو بی آف ہیلپ ٹو اینی ون جو میرے محسن کا نام لے کے میرے سے رابطہ کرے. تھینک یو.